اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کیا کرو۔ وبالوالدین احسانہ کا حکم ہے۔ کسی فرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کو طاقت، اختیار، جوانی اور پیسہ دے اور اس کے بوڑھے والدین اس کے پاس آ کر اس کے گھر میں رہیں یا اس کے زیر سایہ ہوں یا ان کو اپنے بیٹے کی یا اپنی اولاد کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ ان سے سختی سے بات کرے۔ نماز کی قضا ممکن ہے لیکن اس گستاخی اور گناہ کی قضا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص والدین کی اس وقت خدمت نہ کرے جب ان کو اس خدمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، نہ اپنے منہ میں کوئی لقمہ ڈال سکتے تھے، نہ خود چل کر اپنی ضروریات پوری کر سکتے تھے۔ انہوں نے سالوں تم کو اپنی گود اور کندھوں پر اٹھا کر تمہاری ضروریات کو پورا کیا، تمہاری حفاظت کی، خود بھوکے رہے تمہیں کھانا کھلایا، خود زمین پر سوئے تم کو بستر پہ سلایا، ساری ساری رات جاگے صرف اس لیے کہ تم روتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف ہے۔ ان کی زندگیوں کا سکون، ان کی زندگیوں کا آرام، ان کی زندگیوں کی سارا مرکز تمہاری ذات تھی۔ اب اللہ نے تمہیں جوان کر دیا، اب وہ بوڑھے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے جاتے ہیں اس کو ویسے ہی کرتے جاتے ہیں جیسے وہ پیدائش کے وقت تھا۔ جتنے والدین بزرگ ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی ان کو اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے تمہاری خدمت کی، جس طرح جب تم چھوٹے تھے تو تم کو ضرورت تھی ماں باپ کی توجہ کی۔ اس زمانے کا فتنہ یہ ہے کہ اولاد گستاخ اور بے ادب ہو گئی ہے۔ نہ ہمارے تعلیمی نظام میں تربیت ہے، نہ ہمارے ماحول میں تربیت ہے، نہ ہمارے میڈیا میں تربیت ہے۔ نوجوانوں نے جو بد اخلاقیاں اور گستاخیاں سیکھی ہیں وہ پوری دنیا کی سوشل میڈیا سے۔ وہاں یہ فیشن سمجھا جانے لگا ہے کہ ماں باپ کے آگے زبان چلائی جائے، ماں باپ کے آگے آوازیں بلند کی جائیں، ماں باپ کے آگے گستاخی اور بے ادبی کی جائے۔ حکم تو یہ ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بھی تمہارے پاس آ کر رہیں تو ان کے آگے عاجزی اور انکساری سے جھک کر رہو، اور تمہاری زبان سے کبھی ان کے لیے اف نہ نکلے۔ قرآن میں لفظ اف استعمال ہوا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ والدین کوئی غلط فیصلے کریں، یہ ممکن ہے کہ والدین کوئی غلط بات یا ناجائز بات تم سے طلب کریں، یہ ممکن ہے کہ تم وہ بات نہ کر سکو جو وہ تم سے کروانا چاہ رہے ہیں، مگر اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم گستاخی اور بے ادبی کرو اور ان کی خدمت سے انکار کرو۔ ہمیں یہ دعائیں قرآن نے اور سیدی رسول اللہ نے سکھائی ہیں کہ جب تم سیدی کی امت کے لیے اور اپنے لیے دعائیں کرتے ہو تو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر دونوں پر اس طرح رحم فرما جیسے جب میں چھوٹا تھا تو وہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صاحب نظر، صاحب بصیرت بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص پہلے سیدی پر درود شریف پڑھے اور پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس کے بعد جو دعا وہ کرے گی اللہ اس دعا کو
رد نہیں کرتا۔ پہلے سیدی کے لیے درود شریف پڑھو، سیدی کے لیے دعا کرو، پھر اپنے والدین کے لیے کرو۔ اپنی اولاد کے لیے تو ہر کوئی دعا کرتا ہے۔ ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں قرآن میں، کوئی دعا نہیں ہے جس میں والدین کا ذکر نہ ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میرے والدین اور مومنین کو معاف فرمانا، مغفرت کرنا یوم الحساب۔ والدین کو مومنین سے الگ درجہ دیا گیا۔ یہ غلطی، یہ کوتاہی، یہ گستاخی نہ کرنا، اس کا مکافات عمل بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ بزرگوں نے سکھانے کے لیے ایک روایت بتائی کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ گیا۔ جب بہت تنگ آ گیا تو فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو میں اٹھا کر نہر میں پھینک آتا ہوں۔ تو بوڑھے باپ کو اس نے کندھے پر اٹھایا اور نہر میں داخل ہو گیا اس کو پھینکنے کے لیے۔ تو بوڑھے باپ نے کہا بیٹا یہاں نہ پھینکو، تھوڑا سا آگے جا کر پھینکو مجھے۔ تو بیٹا حیران ہوا، پوچھا کہ ابا جی کیا فرق پڑتا ہے کہ میں آپ کو ادھر پھینکوں یا آگے جا کے پھینکوں؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مکافات عمل بہت زور سے واپس آتا ہے۔ جو تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے یاد رکھو وہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص اپنے والدین کے لیے باادب ہو، خدمت گزار ہو، ان کے پاؤں دھونے والا ہو، ان کے آگے جھک کر رہے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور اللہ ایسے شخص کو کبھی رسوا کر دے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے تمہیں ملتے ہیں۔ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کوئی نہیں کہ اپنی اولاد کے ہاتھوں رسوا کیا جائے۔ یہاں پر غلطی نہ کرنا، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ کبھی اپنے والدین کو رسوا نہ کرنا، کبھی ان کو یہ احساس نہ دلانا کہ وہ تم پر بوجھ ہے۔ ایک بوڑھا شخص سیدی رسول اللہ کے پاس آیا بہت روتے ہوئے، سیدی میں اب کمزور ہو گیا ہوں، اب میں کما نہیں سکتا، اب میں اپنے بیٹے پر مجبور ہوں، اور جب میں اپنے بیٹے سے کچھ مال طلب کرتا ہوں تو وہ مجھے رسوا کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹے کو بلاؤ۔ جب اس بیٹے کو بلایا گیا تو سیدی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی سیدی اب یہ مجھ سے میرا مال بھی مانگتا ہے اور جو میں اتنی محنت سے کماتا ہوں یہ لے جاتا ہے۔ تو سیدی اتنے دکھی ہوئے، آپ نے قیامت تک کے لیے قانون نافذ فرما دیا، بیان فرما دیا، فرمایا اس نوجوان سے کہ تم اور تمہارا مال اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو ہمیشہ اپنے باپ کی ملکیت رہے گا، تیرا مال بھی، تیری جان بھی، اور جو کچھ تجھے اللہ دنیا میں دیتا ہے، تیرا باپ جس طرح چاہے تیرے مال میں سے استعمال کرے، تو اس کی ملکیت ہے، وہ تیری ملکیت نہیں۔ اس معاملے میں کوتاہی نہ کرنا۔ آج کے زمانے کے بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، جیسے کہا کہ اولاد گستاخ ہو گئی ہے، اولاد بے ادب ہو گئی ہے۔ بے ادب اولاد کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کا سیدی رسول اللہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کی زندگی بے رونق، بے برکت رہتی ہے۔
اس معاملے میں غلطی اور کوتاہی نہ کرنا. اور صرف بات ماں باپ تک محدود نہیں ہے. ماں باپ کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے رشتے کی نسبت سے دوسرے رشتوں کی عزت کرنے کا حکم ہے. سیدی نے فرمایا کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کی عزت کرو چونکہ تمہارے باپ کے دوست تھے. صرف اس لیے کہ ان کی نسبت، ان کا رشتہ، ان کا تعلق تمہارے والدین سے تھا، اعلیٰ نسل کے، اعلیٰ نسب کے، اعلیٰ تربیت یافتہ، باکردار، غیرت مند مسلمان اس رشتوں کی نسبت کا بھی ادب کرتے ہیں جو والدین کی وجہ سے تھا، چاہے وہ خالہ ہو، چاہے وہ والد کے دوست ہو. صرف اس لیے کہ میرے والد کے دوست ہیں، صرف اس لیے کہ میری ماں سے نسبت ہے. جیسے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات کی اطاعت کریں اگر وہ شریعت کے خلاف ہو یا معروف کے خلاف ہو. بدنصیبی سے معاشرے میں جاہلیت عام ہے اور بعض اوقات بزرگ بھی بڑی بڑی جہالت اور غلطی اور کوتاہی اور گناہ کی باتیں کر جاتے ہیں. آپ وہی کریں جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن جو حکم واضح ہے وہ یہ ہے کہ آپ گستاخ نہیں ہو سکتے، آپ بے ادب نہیں ہو سکتے. ماں باپ کافر بھی ہو تو آپ بے ادب نہیں ہو سکتے. آپ نے خدمت کرنی ہے ان کی، آپ نے ادب کرنا ہے ان کا، آپ نے ان کے آگے جھک کر رہنا ہے، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہاں غلطی کوتاہی نہ کرنا. جب وہ چلے جاتے ہیں تو بہت یاد آتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے والدین کی عزت نہ کرے، جو اپنے بزرگوں کی عزت نہ کرے. سیدی نے مفہوم فرمایا جس کا حدیث شریف ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، اس کو باہر نکال دیا امت سے. جو بزرگوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. اور جیسے کہا کہ مومنین کا تو الگ درجہ ہے، مومنین میں خصوصی درجہ والدین کا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یہاں پہ آپ اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ والدین کا الگ مقام رکھا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین کی اور مومنین کی. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بناؤ. شعوری طور پر اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو. کوئی نماز تمہاری ایسے نہ گزرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سیدی پہ درود شریف پڑھو اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو. اللہم، چاہے وہ ہو یا گزر چکے ہو، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صلی وسلم وبارک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اجعلنا ممن نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا ممن خزي دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ الپاکستان والمسلمين، اللهم احفظ تركيا والمسلمين، اللهم اجعلنا سيوف الله وسيوف الرسول، اللهم اجعلنا اسود الله واسود الرسول. اللهم ارزقنا غزوة الهند وفتح الدہلی، اللهم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس، اللهم ارزقنا خلافة الها منهاج النبوة وحياة الطيبة ورزق الكريم وحسن الخاتمة وموت الشهادة. اللهم عليك توكلنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. يا ذو الجلال والإكرام، يا عزيز، يا قهار، يا جبار، يا ذو الانتقام.
اللهم دمر ديار الكفار والمنافقين والمشركين والخوارج، اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم، واحفظ المسلمين والباكستان، واحفظ المسلمين وتركيا. اللهم اجعلنا من سيوف الله وسيوف الرسول. اجمع بيننا وبين حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا قبل الآخرة. عليك توكلنا ربي، نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر. افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین.